اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمین اللہم ربنا آمین الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے سٹارٹ کی ہے سورۃ القصص رکوع نمبر 1 اور آج آپ کا لیسن ہے آیت نمبر 8 سے۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات سے میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک فا پھر یا فا تو، فالتقطہ تو پکڑ لیا موسیٰ کو، آل فرعون فرعون کے گھر والوں نے، اس سے مراد حضرت آسیہ نے، لیکون تاکہ ہو جائے، لہم ان کے لیے، عدوًا دشمن یعنی کہ فرعون ان کا دشمن، وحزناً اور غم کا ساتھی، ان بے شک فرعون وحامان اور حامان، وجنودہما اور ان دونوں کا لشکر، کانو تھے وہ، خاطئین غلطی پر، وقالت امرأۃ وقالت اور کہا، امرأۃ
بیوی فرعون فرعون کی، اور کہا فرعون کی بیوی نے قرۃ ٹھنڈی ہو جائیں عین آنکھیں لی میرے لیے ولک اور آپ کے لیے یا تیرے لیے، یعنی جب انہوں نے پکڑ لیا حضرت موسیٰ کو تو کیا کہا ان کی بیوی نے فرعون سے، ٹھنڈی ہو جائیں میرے لیے اور آپ کے لیے آنکھیں، بچے کو دیکھ کر نا، اس لیے میں نے اس کو پکڑا ہے۔ لا تقتلوہ مت آپ قتل کریں اس کو، عسا امید ہے، ان ینفعنا ان یہ کہ ینفعنا وہ نفع دے ہمیں، نون زبر الف نا ہمیں، او یا نتخذہ نون زبر نا ہم، نتخذہ ہم بنا لیں اس کو یعنی اس بچے کو، ولدن اولاد، وہم اور وہ، لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے تھے، نہیں وہ سمجھتے تھے، یعنی اندر کی بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ اب یہ کیا حقیقت ہے ساری۔ وَأَصْبَحَ اور ہو گیا، فؤاد دل، ام موسیٰ موسیٰ کی ماں کا، فارغہ گھبرایا ہوا، کادت تحقیق نزدیک تھی، لتبدی البتہ وہ ظاہر کرتی، یعنی موسیٰ کی ماں، بھی اس بات کو، لولا اگر نہ، ان یہ کہ، ربطنا ہم مضبوط بناتے، ربط کا مطلب ہوتا ہے نا جوڑنا، لولا اگر نہ، ربطنا یہ کہ ہم مضبوط بناتے، علی قلبہا اس کے دل کو، لتکون تاکہ وہ ہو جائے، من المؤمنین ایمان والوں میں سے۔ وقالت اور کہا موسیٰ کی والدہ نے، لأختہ موسیٰ کی بہن سے، قصیہ تو پیچھا کر، یہ اختی کے ساتھ بھی حاضر ہی ہے، ہاں کھڑی زیر ہی ہے، اور قصی کے ساتھ بھی حاضر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وقالت اور کہا موسیٰ کی والدہ نے، لأختہ موسیٰ کی بہن سے، قصیہ تو پیچھا کر اس کا یعنی اس صندوق کا، اپنے بھائی کا، فبصرت پھر ٹھنڈی ہو گئی، بھی اس کو دیکھ کر، فبصرت پھر دیکھا اس نے، بھی اس کو یعنی اس کی بہن نے دیکھا اس کو، جنوبن ایک جانب سے، ایک طرف سے، ایک سائیڈ سے، وہم اور وہ، لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے تھے، نہیں وہ سمجھتے تھے۔ وحرمنا اور روک دیا تھا ہم نے، علیہ موسیٰ پر، المراضع دودھ پلانے والیوں کا دودھ، من قبل پہلے اس سے یا اس سے قبل ہی، ٹھیک ہے، یعنی یہ سارا واقعہ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے اس چیز کو روک دیا تھا، من قبل اس سے قبل ہی، فقالت پھر کہا، کس نے کہا، یہ لام جو تا ہے نا یہ مؤنث کا ہے، فقالت پھر کہا موسیٰ کی بہن نے، حل کیا، ادلکم میں بتلاؤں تمہیں یا میں خبر دوں تمہیں، علی اہل بیت ایک گھر کے بارے میں، ایک گھر والوں کے بارے میں، ایک گھر کے بارے میں، یکفلونہ وہ کفالت کریں اس بچے کی، یعنی وہ دیکھ بھال کریں اس بچے کی، لکم تمہارے لیے، اس کے وہم اور وہ، ناصحون اس خیر خواہ بھی ہوں گے، ناصحون خیر خواہ ہوں گے۔ فرددناہ پھر ارادہ کیا ہم نے، پھر لوٹا دیا ہم نے، رددنا لوٹا دیا ہم نے، ہو موسیٰ کو، الی امہ اس کی ماں کی طرف، کئی تقرہ کئی تاکہ، تقرہ ٹھنڈی ہو جائیں، عینہا اس کی آنکھیں یعنی موسیٰ کی والدہ کی آنکھیں، ولا تحزن اور نہ تو غم کھا، ولتعلم اور تاکہ تو جان لے، ان وعد اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، حق سچا ہے، ولیکن اکثرہم اور لیکن ان میں سے اکثر، لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا کہ
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو ابھی تک تو اس کو دودھ پلاتی رہ، لیکن جب تجھے خوف ہو نا کسی کا، یعنی لوگ تلاش کرنے لگ جائیں یا ایسا ڈر آ جائے کہ موسیٰ کی جان کو خطرہ ہے، پھر تو کیا کرنا، ایک صندوق کو دریا میں بہا دینا، اور ایسا کر کے تو غم نہ کھانا، ڈرنا نہیں، لیکن پھر بھی سنیں ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پھر ایسا ہوا کہ ان کو غم کھانے لگ گیا، یعنی اتنا وہ ڈر گئیں، ایسے لگتا تھا جیسے موسیٰ کے علاوہ ان کو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری حقیر نظر آتی ہیں، ان کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو ایسے ہونا بھی چاہیے، ایک ماں کا دل بالکل سیم ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو صرف ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، باقی لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اولاد کا درد، اولاد کا غم جو ہے وہ والدہ کے علاوہ یوں سمجھے کہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، کہ ان کی جدائی، وہ بھی کوئی بڑا بچہ نہیں ہے، کوئی بالغ نہیں ہے کہ خود ہی راستہ بھول گیا تو واپس آ جائے گا، یہ بالکل نو مولود بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے۔ تو ماں تو پتہ ہے آپ کو خوف کھاتی ہے، ماں تو ایسے بچے کو چھوڑ کر باہر نہیں جاتی، اور یہ ہیں کتنا حوصلہ ہے کہ الحمدللہ بچے کو بہا دیے دریا میں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ان کا اس قدر یقین تھا کہ میں بھیج رہی ہوں، انشاءاللہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم یہیں پڑھیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو جب انہوں نے دریا میں بہا دیا نا تو اس بچے کو پکڑ لیا فرعون کی بیوی نے۔ فرعون کی بیوی کے جو ساتھ تھے لوگ، یعنی انہوں نے جو کنیزیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر آتا بھی کہ ان کی بیوی جو ہے وہ سیر کے لیے باہر آئی تھیں، تو دریا کے کنارے کے ساتھ جب یہ صندوق جاتا ہوا دیکھا تو اس کو پکڑ لیا، تو جب اس کو کھول کر دیکھا تو ایک حسین و جمیل بچہ تھا۔ تو ظاہری بات ہے آسیہ کے پاس جو ہے اولاد نہیں تھی، تو ان کو تو بچے کی بڑی حرص تھی، اور کچھ اتنا ظالم ان کا شوہر کہ ہر بچے کو قتل کرنے پر، لیکن اس بچے پر ان کا دل آ گیا اور اس کو پکڑ کر گھر لے گئیں، ٹھیک ہے۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے ساری اس چیز میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ دیکھیں، موسیٰ اپنے گھر سے نکلے، دریا میں روانہ ہوئے، پھر اسی گھر میں چلے گئے جن کے وہ اپنے دشمن کے گھر میں چلے گئے، اور اس کی بیوی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، ٹھیک ہے۔ لیکون، تاکہ ہوں ان کے لیے دشمن، و حزنن، اور غم کا ساتھی۔ جب حضرت موسیٰ بڑے ہوں گے تو ظاہری بات ہے فرعون کے لیے تو غم کا ساتھی بنیں گے نا، جب وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے کہ میں ہی پیغمبر ہوں، میری طرف وحی آتی ہے، ٹھیک ہے، تورات نازل ہوئی ہے، تم مان جاؤ، تو کیا جو فرعون ہے وہ مانے گا؟ نہیں، وہ تو کہے گا کہ ڈائریکٹ تم میرے دشمن ہو۔ تو ایسا ہوا بھی نا، اس نے کہا بھی، جگہ آتا ہے، اس نے کہا کہ تم میرے گھر میں پل بڑھ کے تم میری طرف ہی کھڑے ہو گئے ہو، مجھے ہی دکھانے لگ گئے ہو کہ میں نبی ہوں، میں تو نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی حکمت کے ساتھ یہ ساری چیزوں کو چلا رہے ہیں نا، تاکہ وہ ان کے لیے جو حضرت موسیٰ ہیں وہ دشمن ان کے اور غم کے ساتھی، وہ انہوں نے تو دشمن ماننا ہی ہے نا حضرت موسیٰ کو۔ ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان، و جنودہما، اور ان دونوں کے جو لشکر تھے، کانوا خاطئین، وہ غلطی پر ہیں۔ تو ایسا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن پاک میں ہی بتا دیا نا کہ واقعی میں وہ غلطی پر ہیں، تو یہ بات حقیقی ہے، وہ غلطی پر ہی ہیں۔ زینب مائک میوٹ کر لیں۔ جب قرآن پاک اپنی سچائی کو بیان کر رہا ہے تو اس میں پھر کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وقالت امرأۃ، اور جب بچے کو پکڑ لیا فرعون کی بیوی نے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرۃ عین لی ولک، مجھے امید ہے کہ میری اس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، میرے دل کو سکون مل جائے گا۔ تو آگے نا ترلے منتیں کرنے لگ گئی نا اپنے خاوند کے آگے کہ لا تقتلوہ، تم اس کو قتل نہ کرو، کیونکہ وہ سال ایسا تھا کہ جس میں بچوں کو قتل کیا جانا تھا، تو ان کو ڈر بھی تھا ان کی بیوی کو کہ گھر لے کر گئی تو فرعون تو اس کو نہیں چھوڑے گا، تو انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ آپ اس کو قتل نہ کریں، آپ اس کو چھوڑ دیں، اچھا ہے،
ہو سکتا ہے یہ ہمارا بازو بن جائے، ہمیں نفع دے. لا تقتلوا، آپ اس کو بس قتل نہ کریں. عسى ان ينفعنا، امید ہے کہ یہ ہمارے لیے نفع ہو. اچھا، ان کی بیوی یہ ساری باتیں کر رہی ہیں اور ان کے لیے حضرت موسیٰ نفع مند ہوئے بھی. ٹھیک ہے، کتنا سخت عذاب دیا تھا نا حضرت آسیہ کو. فرعون نے معاذ اللہ اپنی ہی بیوی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. حضرت آسیہ کے بارے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تپتی ریت پر ان کو لٹاتے تھے. تو یہ بڑا دردناک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. وہ کیوں؟ کیونکہ تم ایک پیغمبر پر ایمان لے کر آئی ہو. ٹھیک ہے، تو وقت کا بادشاہ جو ہے وہ یہ گوارا کر سکتا تھا کہ ساری عمر میں نے تمہیں بھی رکھا، اس بچے کو بھی پالا، تم لوگوں کی ذمہ داری اٹھائی، اور آ کر تم مجھے ہی آنکھیں دکھا رہے ہو. جس کے اندر تکبر ہوتا ہے نا، وہ تھوڑی سی بھی اس چیز کو، کمی کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی شان میں کمی ہو. او نتخذہ ولدا، تو ان کی بیوی کیا کہتی ہیں کہ ہم اس کو اولاد بنا لیتے ہیں، تو آپ اس کو قتل نہ کریں. وہم لا یشعرون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے تھے، یہ آنے والے وقت کے بارے میں سمجھ نہیں رکھتے تھے کہ آنے والا وقت کیسا ہونے والا ہے. تو آپ کو پتہ ہے ان کو آزمانے کے لیے ہیرے اور کوئلے بھی لگائے گئے نا حضرت موسیٰ کے سامنے، کہ اچھا میں پہچان لیتا ہوں کہ اگر تھوڑے سے بڑے ہو گئے نا، تو جب ان کی تھوڑی تھوڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگ گئی، تو فرعون کہتا ہے تم نے تو اس کو اپنی اولاد بنایا ہوا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہوا ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہی میرا دشمن ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آزمانے کے لیے کیا کیا، ایک پلیٹ میں کوئلے رکھ دیے اور ایک پلیٹ میں ہیرے جواہرات رکھ دیے، اور کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر تو اس نے ہیروں کو اٹھایا نا، تو سمجھو کہ یہ چھوٹا بچہ ہی سمجھدار ہے. ابھی وہ لاشعوری کی عمر میں تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کو بڑی سمجھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ انہوں نے کوئلوں کو اٹھایا، کیونکہ انہوں نے وہاں پر پرورش کرنی تھی. تو اگر یہ ساری نشانیاں ظاہر ہو جاتی تو ہو سکتا ہے فرعون جو ہے وہ ان کو اسی وقت ہی ظلم کرنا ان پر شروع کر دیتا، معاذ اللہ. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، تو ایسا جب انہوں نے روانہ کر دیا بیٹے کو، تو موسیٰ کی ماں کا دل جو ہے نا بہت زیادہ گھبرا گیا. ہو گیا موسیٰ کی ماں کا دل گھبرایا ہوا، یعنی پریشان. وہ ہر ٹائم پریشان رہتی کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. کادت لتبدی، اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس قدر ان کا دل گھبرا گیا تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی سے وہ اعلان کرنا یا گلیوں میں پھرنا شروع کر دیں گی کہ میرا ایک بچہ ہے جس کو میں نے صندوق میں روانہ کیا تھا، اگر کسی کو ملا تو بتا دیں. جس طرح مائیں جاتی ہیں پاگلوں کی طرح، اس قدر وہ پریشان ہو گئی نا. تو روانہ تو کر دیا لیکن پیچھے سے ڈر بھی تھا. لولا اربتنا علی قلبها، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو ایسا ہوتا کہ وہ ظاہر کر دیتی بات کو. تو پھر جب یہ بات فرعون تک پہنچتی تو فرعون نے چھوڑنا تھا کوئی انہیں. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ان کے دل کو مضبوط؟ تاکہ ان کو ایمان والوں میں سے بنائیں، ان کو مومن بنائیں. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے، ان کے دل کو مضبوط نہ بناتے، تو پھر تو وہ راز فاش ہو جاتا اور اس طرح کی ساری جو حقیقت آگے بیان ہوئی ہے وہ نہ ہوتی. تو اللہ جو بھی کرتے ہیں نا وہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس پر راضی رہنا چاہیے، آپ گھبرانا نہیں چاہیے. جو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں جو ہمیں نا پسند ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے ہمیں کچھ چیزیں بڑی پسند ہوں لیکن ان کا انجام بہتر نہ ہو. تو سب سے پہلے اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے کہ یا اللہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یا نیکسٹ جو ہونے والا ہے پتہ نہیں کیسا ہے یہ، اگر تو آپ کو بہتر ہے تو ہوتا رہے، اگر نہیں تو کوئی ایسی رکاوٹ لے آئیے کہ یہ رک جائے معاملہ. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ استخارہ کریں، آپ استخارہ کی دعا پڑھیں. خاص طور پہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، یا دن میں جب آپ کو ٹائم ملے، جب زوال کا ٹائم نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ کے استخارہ کی دعا لازمی پڑھا کریں. استخارہ کی دعا پڑھنے سے سنیں یہ نہیں ہوتا کہ ضروری کوئی ہمیں خواب آئے یا ہمارے دل میں ایسی بات ہو کہ ہم وہ کام چھوڑ دیں. دل میں بات آ بھی سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ خود بخود اس کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے. استخارہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی رائے لی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کام میں شامل کیا ہے. اگر تو کام ٹھیک ہوگا تو ہوتا رہے گا، لیکن اگر کوئی کام ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو کوئی ایسی سالڈ جو ہے نا وہ اندر ریزن بن جائے گی کہ وہ کام خود بخود اٹک جائے گا. تو ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی اس کام میں بھی حکمت ہے.
ٹھیک ہے، تو پریشان نہیں بس ہونا، کیونکہ علم غیب تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ اوروں کے پاس جا کر خود کو سہارا دینے کی، خود ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کریں. ٹھیک ہو گیا. وقالت لأختہ قصیہ، اور حضرت موسیٰ کی جو والدہ ہیں انہوں نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ان کی جو بڑی بہن تھی ان کو بھیجا کہ جاؤ نا ذرا دیکھ کے وہ صندوق کدھر جا رہا ہے، ایسے باہر چکر لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ تھوڑا نزدیک ہی ہو تو اس کے پیچھے پیچھے جاتی جانا، کہاں جا کر رکے گا، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. فبصرت به عن جنوب، یعنی ایک جگہ پر آتا کہ وہ دیکھتی رہیں ایک طرف سے مراد یا تو وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی اور دور دیکھتی رہیں، یا وہ ساتھ ساتھ کنارے کے چلتی رہیں، دونوں معنی اس میں آ سکتے ہیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ تعالیٰ یہاں پھر فرما رہے ہیں کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے، وہ ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں نا، بس دل میں جو بات آ رہی ہے کرتے جا رہے ہیں. کہ بہن کو بھی پیچھے بھیج دیا تاکہ وہ خبر گیری کرے، اور یہ خبر گیری کرنا ان کے لیے بہت نفع مند ثابت ہوا. ٹھیک ہے، اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب ہمارے دل میں کوئی اچھائی کی بات آئے نا تو ہمیں یا تو مشورہ کر لینا چاہیے، یا پھر ہمیں اس کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر کرنا شروع کر دینا چاہیے. ایسا نہیں کہ دل میں خیال بھی نیکی کا آ رہا ہے لیکن ہم خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں. اگر ان کی ماں کے دل میں ایسی بات نہ آتی یا آئی بھی تھی تو وہ اپنی بیٹی کو نہ بھیجتے، اس ڈر سے کہ بیٹی بھی گم نہ ہو جائے، لیکن انہوں نے خود کو سہارا دینے کے لیے نا یہ سٹیپ لیا تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، بیٹی کو بھیج رہی ہوں کچھ پیغام لے کر آئے گی. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی ایسے چاہیے کہ جب نیکی کا خیال دل میں آئے، جب کسی بات کو میں ٹینشن ہو لیکن خیال دل میں اچھائی کا آئے تو اس کو یا تو بیان کرنا چاہیے یا وہ عمل کر کے دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، پھر اس کا جو انجام ہوگا انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. وحرمنا علیہ المراضع، تو اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے نا موسیٰ کے محل تک پہنچنے سے پہلے ہی، جب ظاہری باتیں چھوٹے بچے تھے، انہوں نے رونا تھا، دودھ کی طلب ہونی تھی، تو فیڈ کے لیے ضرورت تھی دائیوں کی، تو ہم نے پہلے ہی اس کام کو روک دیا تھا. حضرت آسیہ نے بہت اعلان کروایا، بہت سی دائیاں آئیں، کوشش کی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ بچے روتے ہی رہے، یہاں تک کہ بہن ان کی محل میں چلی گئی اور جا کر یہ سارا جو معاملہ دیکھتی رہی کہ کیا ہو رہا ہے، اور خود ہی جا کر کہتی ہیں اچھا میں آپ کو ایسے گھر کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس بچے کو دودھ پلا دے. تو فرسٹ ٹائم تو جب یہ بولا نا انہوں نے تو محل والوں نے پکڑ لیا ان کی بہن کو کہ اس میں کوئی راز ہے، کہ نہ ہم نے اس سے پوچھا ہے، ڈائریکٹ یہ ہمیں خود ہی بتا رہی ہے. تو ایک دفعہ تو انہوں نے پکڑ لیا، لیکن پھر وہ پتہ کیا کہتی ہے کہ میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ جو بادشاہ محل کا وہ میرے سے خوش ہو جائیں اور مجھے انعام و اکرام سے نوازیں. تو آپ ایک دفعہ ٹرائی تو کر کے دیکھیں، وہاں پر بیچ کر تو دیکھیں، مطلب کہ وہ بڑی خالص دایاں ہیں یا ایسے ہیں. تو انہوں نے اس پر یقین کیا اور بھیج دیا بچے کو، یا پھر معذلہ کیا علم ہے کہ انہوں نے بلا لیا محل میں ان کی والدہ کو نا. تو اگر بلا بھی لیا تو پھر ان کی والدہ نے جب دودھ پیا تو وہ چپ کر گئے، تو اسے سب خوش ہو گئے، اس کی بہن پر بھی، اس کی والدہ پر بھی، اور بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا. یعنی کہ اس وقت کے جو شہزادی تھی، اس کی بادشاہ کی بیوی تھی، وہ امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، وقت کے بادشاہ کی بیوی تھی، تو اس نے ظاہری بات ہے خوش ہو کر کتنا انعام دیا ہوگا. اور یہ کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں یہیں پر رہ جائیں ان کی نا والدہ کو. تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میرے تو اور بھی بچے ہیں، تو مجھے تو اپنی گھرداری بھی ساری دیکھنی ہے، تو آپ ایسا کیا کریں یا تو بچے کو وہاں پر بھیج دیا کریں میرے گھر میں، یا کبھی میں ادھر آ جایا کروں گی. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا جب تک وہ ان کے دودھ پینے کا عرصہ تھا، یعنی 2 سال کا. تو یہ جو ہے نا مدت چلتی رہی اور انعام و اکرام سے نوازتے رہے، گھر میں بھی تحائف وغیرہ جاتے، گھر کے حالات بھی کافی بہتر ہو گئے. تو یہ سارے واقعہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. انسان بس ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، لیکن باطن کو تو سنیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا. اب ان کی بہن کو تو نہیں پتا تھا کہ میں نے محل میں جانا ہے اور میں نے جا کر بتانا ہے کہ دایا ایسے ہے. ہم نے تو بس یہ واقعہ سنا ہوا ہے نا، تو سننے کی حد تک نہ رکھیں، اس واقعے کو اپنے اوپر اپلائی بھی کریں. بعض اوقات چیز بہت اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے، بہت اچھی، لیکن اس کے ایفیکٹ اچھے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ
کیا بنے گا، اس کا انجام کیسا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہوتے ہیں۔ تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہر چیز میں ہم اللہ کو شامل کریں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے معاملات میں، اور گھبرا جاتے ہیں، پھر ہم نا امید ہو جاتے ہیں، توکل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ توکل کو چھوڑنا ہی ایمان کی کمزوری ہے۔ تو جس بندے کے اندر پھر ایمان نہیں ہوگا وہ پھر بس نام کا مسلمان ہی ہوگا، پکا سچا مسلمان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کامل مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ توکل لے کر آئیں اپنے اوپر۔ دیکھیں یہ سارا واقعہ آگے بھی وہی ہے، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، پھر ہم نے اس کی ماں کے حوالے کر دیا حضرت موسیٰ کو تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور وہ غم بھی نہ کھائیں اور تاکہ وہ معلوم کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی ان کے دل میں جو بات آئی تھی، انہوں نے جیسے اپنا کام کیا تو پھر وہ جان گئی کہ اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے، اور ہم اکثر میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ بات کا انجام کیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حق سچ پر قائم رہنے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا توکل جو ہے وہ مضبوط کریں، اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ بعض اوقات کبھی غم آ بھی جائے زندگی میں تو وہ یہ زندگی کے غم چھوٹے چھوٹے ہیں، ان غموں سے نا امید ہو کر اپنی نیکی کے کاموں کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ غموں سے نا امید ہو کر کہ پتہ نہیں میری زندگی تو ہے ہی ایسے، یہ بھی شرکی الفاظ میں آتا ہے، کفری الفاظ میں آ جاتا ہے کہ ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ تو جیسا بھی ہو رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دل کو تسلی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ اپس اینڈ ڈاؤن تو زندگی کا حصہ ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو شکر گزاری کریں، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، صبر کریں، اس کا انجام انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔